والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. دعاؤں میں میری خدایا کر دے، دعاؤں میں میری خدایا کر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، دعاؤں میں میری خدایا کر دے، دعاؤں میں میری خدایا کر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، کرے اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا شجر دے، کرے اہل دنیا کے غم کو مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، دعاؤں میں میری خدایا کر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لاؤ گہر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لاؤ گہر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے، دعاؤں میں میری خدایا کر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہوں دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہوں دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے،
واپس نہ لینا کبھی بھی، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی بھی، نہ ہو شام جس کی ایسی سحر دے دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ آپ اپنا نظر دے، مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ آپ اپنا نظر دے، تمنا ہے میری وہ دیدار آپ کا، تمنا ہے میری وہ دیدار آپ کا، نظر آئے مجھ کو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس دنیا کی اور پوری کائنات کی جو روح ہے وہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جس دن اس کائنات سے اللہ رب العزت کا نام نکل جائے گا، اس دن یہ کیا کائنات ختم ہو جائے گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جتنے سمندر ہیں یہ سب سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں یہ سب دوات قلم بن جائیں، تو بھی اللہ رب العزت کی شان اور حمد و ثنا بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جتنا بھی لکھا گیا، جو کچھ بھی پڑھا گیا، اس سب کی نفی کر دو۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، یعنی جو بھی اللہ رب العزت کے بارے میں لکھا گیا، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اللہ رب العزت کی شان جو ہے وہ اس سے بہت بلند ہے۔ اور دنیا میں کوئی شخص اثر و رسوخ والا ہو، عہدے والا ہو، نسب والا ہو، تو جب اس کا لقب نام پکارا جاتا ہے تو بہت سارے القاب آگے بھی لگتے ہیں اور پیچھے بھی لگتے ہیں۔ بڑے لمبے القابات کے بعد میں شخص کا نام آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی جیسی شان ہے تو اللہ رب العزت کے نام کے شروع میں اور آخر میں اتنے القابات آتے کہ اللہ
اللہ رب العزت کا نام لینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام لینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ ان کی رحمت ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو خوشحال ہو تندرست ہو بیمار ہو صحت مند ہو کسی بھی حال میں ہو اللہ رب العزت کو پکار سکتا ہے. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے پست کر دو. یعنی مدینہ شریف کا اور روضہ شریف کا اتنا احترام ہے کہ وہاں پہ آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے. اپنی آوازوں کو پست کر دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بی بی عائشہ کے حجرے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام سونپا گیا. آپ نے ایک بڑی کو کاریگر جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کارپینٹر اس بڑی کو بلایا اور اس کو کہنے لگے دروازے کا ناپ لے لو اور اس کے جتنے کیل ہیں لگانے ٹھوکنے والے سب مدینے سے باہر ٹھوکنا. بس جو ضروری کیل آخر میں جو ٹھوکنا ہو وہ یہاں سے ٹھوکنا باقی سب مدینے. یہاں شور نہیں ہونا چاہیے. یہاں شور نہیں ہونا چاہیے. روضہ رسول کے باہر دو عربی کہیں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ جو ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا درہ اس سے ان کو مارا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب ہے اتنا مقام ہے. وہ ایک حکایت میں نے پڑھی کہ مدینے کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک ترک انجن جو ہے وہ آج بھی کھڑا ہے. تو ترکی کی جب خلافت تھی تو ان کا پروگرام تھا کہ جی ترکی سے لے کے اور مدینہ شریف تک ٹرین بچھائی جائے تاکہ مسافروں کو آسانی ہو. تو جب پٹری بچھا دی گئی تو سلطان سے کہا گیا سلطان عبد الحمید جو ترکی کا آخری سلطان تھا اس سے کہا گیا کہ آپ اس سے افتتاح کر دیں. تو جب افتتاح کرنے کے لیے آیا تو وہ ٹرین نے وسل دی اور وہ جو پرانی کوئلے کی ٹرینیں جو ساتھی جانتے ہیں وہ شور کرتی ہیں وہ. تو سلطان کہنے لگا کہ اتنا شور رسول اللہ کے شہر میں ہوگا اس پہ پابندی لگا بند کر دو اس کو. پھر وہاں ٹرین سروس نہیں چلائی گئی. رسول اللہ کے شہر میں اتنا شور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا با خدا دیوانہ با مصطفیٰ اور شعر باش. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نام کے آگے کوئی پابندی نہیں لگائی. بیت اللہ شریف کے اندر جی چاہے اونچی آواز میں پکاریں جی چاہے دھیمی آواز میں پکاریں. ایسی اللہ رب العزت کی محبت کرنے والی ذات ہے ایسی رحمت والی ذات ہے. اپنے نام پہ کوئی پابندی نہیں ہے. غریب بھی پکار لے امیر بھی پکار لے ہر حال میں اللہ کو پکار لے. درود شریف کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو درود شریف پڑھتا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو بنائے پاک لباس پہنے وضو بنائے وضو بنانے کے بعد خوشبو لگائے پھر مصلی پہ بیٹھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے. معمولی نام نہیں ہے بڑا قیمتی نام ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے جس طرح مرضی پکارو. ایسی محبت والی ذات ہے ایسی محبت والی ذات ہے. ہر حال میں پکار کسی حال میں پکارنے پہ پابندی نہیں لگائی. اور اتنی نزدیک ہے اللہ رب العزت کی ذات کہ اونچا پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بندہ دل میں جو سوچتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. تم جو دل میں سوچتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. تم جو دل میں سوچتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اور تم جہاں کہیں ہو وہ معاکم اینما کنتم. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے یہ وہ مراقبہ ہے جو تمام گناہوں سے بچنے کی جڑ ہے بنیاد ہے. جس کو یہ استقامت نصیب ہو گئی جس کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو یہ مجاہدہ حاصل ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں پھر کسی اور اس کو مشقت کی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب اس کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی اللہ میرے ساتھ ہیں پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے دن تھے، کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو ساتھیوں نے دسترخوان بچھا دیا، دیکھا ایک چرہاوا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، اس چرہاوے سے کہنے لگے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بڑی حیرانی ہوئی، اس سے فرمانے لگے اتنی گرمی، اتنا سخت موسم ہے، تم نے روزہ کس لیے رکھا؟ تم نے روزہ اتنی سخت گرمی میں، نہ رمضان ہے، اتنی سخت گرمی ہے، موسم سخت ہے، تم نے روزہ کس لیے رکھا؟ تو وہ چراوا کہنے لگا کہ میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ تو حضرت کے دل میں خیال ہوا کہ میں اس کا امتحان لوں، یہ واقعی یہ کہیں دکھاوا تو نہیں کر رہا۔ اس سے کہنے لگے کہ تم اپنی بکری جو ہے یہ ہمیں دے دو، بیچ دو ہمیں، پر ہم اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد جب افطاری کا تمہیں بھی گوشت دے دیں گے، تم افطاری کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس بکری کا مالک یہاں نہیں ہے، میں تو صرف نگران ہوں، اس کو چرانے کے لیے مقرر ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک یہاں نہیں ہے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس سے کہنے لگے تم اس کو بیچ نہیں، مالک یہاں نہیں ہے، لیکن مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم بیچ دو اس کو، مالک کو کیا پتا۔ تو وہ چراوا کہنے لگا پھر اللہ کہاں ہے؟ فائن اللہ، اللہ کہاں ہے پھر؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے الفاظ کو دہراتے تھے کہ فائن اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر جب شہر گئے، پتہ کیا تو اس چراوے کو خرید کے آزاد کر دیا۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا سلوک، یہ سارا تصوف، یہ سارا صرف اسی محنت سے ہے کہ مجھے یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ نہ مجاہدوں کے، نہ کشف و کرامات کے لیے ہے، نہ شہرت کے لیے ہے، کسی چیز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور اس کیفیت کو کہتے ہیں احسان کی کیفیت، کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور واقعی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کوئی کام کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، خوشی ہو غمی ہو، ہر حال میں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نیک عمل کرتا ہے جب بھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جب وہ خراب عمل کرتا ہے جب بھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور خراب عمل کے بارے میں تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کو سلب ہو جاتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو اگر اس آیت پہ پیش کیا جائے، اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ جب تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، پھر سختی بھی اسی لیے ہے جب اللہ دیکھ رہے ہیں پھر تم نے یہ گناہ کیا۔ ہمارا کوئی بڑا دیکھتا ہو تو ہم سے گناہ نہیں ہوتا۔ کسی بچے سے کوئی والد دیکھ لے، جو والد کا دوست دیکھ لے، وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو وہ چھپا کے اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، اس کو سامنا نہیں کر سکتا۔ اور ہم بڑی ڈھائی کے ساتھ اللہ رب العزت کا سامنا کرتے ہیں، بلکہ ایسا بھی مشاہدہ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ہمارے حضرت دعوت برکاتہم عالیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں نا، پھر دیکھا نہیں جائے گا، دکھایا جائے گا۔ دیکھنا تو اب ہے، دیکھنے کا وقت تو اب ہے۔ اب جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا پھر اس کو دیکھا نہیں جائے گا، پھر اس کو دکھایا جائے گا۔ اس وقت تک انسان کے پاس وقت ہے جب وہ اس دنیا کے اندر ہے، جو دیکھنا ہے اب دیکھ لو۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قبر کے اندر جو مردے لیٹے ہوئے ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ ہم لکھ دیتے ہیں یار لوگ اس پہ شہر خاموشاں، وہ شہر خاموشاں نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ چیختا چلاتا ایک پورا شہر ہے، وہ خاموشی تو ہمیں لگتی ہے، جس کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہوں اس کو پتہ ہے کہ یہ چیختا چلاتا شہر ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔
یہ خاموش شہر نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ نے اس کا شعور نہیں دیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب جس بندے کی روح نکلتی ہے اور فرشتے اس کو عذاب دیتے ہیں، عذاب کے تو وہ اتنا شور شرابہ کرتا ہے کہ اس کی آواز تو انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب سنتا ہے، انسان اور جن نہیں سنتے، باقی سب سنتا ہے۔ اور اگر انسان اور جن اس آواز کو سن لیں تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، پھر وہ مردوں کو دفنایا نہ کریں، جس کے اوپر ہم پینٹر سے لکھوا دیتے ہیں شہر خاموشہ۔ شہر خاموشہ نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، اور جو کہتے نہیں ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ انسان کو اللہ نے ایسی عادت دی ہے، انسان کی ایسی عادت ہے کہ 20 سال 30 سال 40 سال کی پلاننگ وہ وقت سے پہلے کرتا ہی نہیں کرتا۔ ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ جی اسکول میں داخل کرانا ہے، مدرسے میں داخل کرانا ہے، 10 سال بعد یہ اس مقام پہ ہوگا، 20 سال بعد یہ اس مقام پہ ہوگا، 40 سال بعد یہ اس مقام پہ ہوگا۔ اپنی بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں، آج میں یہ ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، 10 سال بعد میں یہاں کھڑا ہوں گا، 20 سال میں یہاں کھڑا ہوں گا۔ اور اس پوری پلاننگ کے اندر جہاں ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آئے اور 1000 سال کے بعد اس دانے کو اٹھائے اور چلا جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، وہ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اور اس زندگی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا۔ 20 سال 30 سال 40 سال کی زندگی کے لیے ہم بہترین پلانر ہیں۔ ہم اپنے گھر میں گرمی کا انتظام کرتے ہیں، ہیٹر لگواتے ہیں، سردی کا انتظام کرتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، پانی کی لائنیں لگواتے ہیں، ہر طرح سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پوری آسائش کے اندر ہماری زندگی گزرے۔ کتنے سال کی زندگی؟ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال؟ یا تو کوئی فرق کہہ دے کہ جی میں نہیں مروں گا، اتنی زندگی ہے، 70 سال زندگی، 80 سال زندگی ہے۔ بلکہ جو 80 سال کی زندگی ہو جاتی ہے اس سے پیچھے والے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے۔ ایسے ہی انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے نا، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں عمدہ کر دیتے ہیں، پھر پیچھے والے بھی کہتے ہیں یہ آسانی کر دو، ہمارے لیے اللہ پاک آسانی کر دیں۔ تو انسان کی عمر کی تو یہ حقیقت ہے، وہ 70-80 سال کی عمر کے لیے بہترین پلاننگ کرتا ہے، وہ ہر چیز کی، میرا لباس صاف ہو، مجھے آسائش میسر ہو، مجھے سونے کے لیے صاف کمرہ ہو، صاف بیڈ ہو، اور جہاں لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتا، اس کے لیے کہتا ہے جی دیکھا جائے گا، اس کے لیے کہتا ہے دیکھا جائے گا، اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے جو مومنین کی صفت بیان کی ہے نا، ایمان والوں کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو پہلی صفت ہے۔ ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کا سارا معاملہ غیب کا ہے نا، میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، یہ تو غیب کا تعلق ہے اور غیب کی قیمت ہے۔ جب معاملہ ظاہر ہو جائے گا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن تو سارا مشاہدہ کفار بھی کریں گے نا، مشاہدہ عام ہو جائے گا، سب کو نظر آئے گا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس دن اگر کوئی ایمان لائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، غیب ختم ہو گیا۔ موت کے فرشتے نظر آ گئے عذاب کے، یہ موت غیب ختم ہو گیا، ایمان کی اہمیت ختم ہو گئی، کلمہ بھی پڑے گا قبول نہیں ہے۔ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی کے لیے ہر طرح کی آسائشیں دیکھی، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کہہ دیا جی دیکھا جائے گا۔ پر ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس وقت دیکھا نہیں جائے گا، اس وقت تو دکھایا جائے گا۔ دیکھنا تو آج ہے، اس وقت تو انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مردوں کی 6 خواہشات کا ذکر کیا، کاش میں زندہ ہوتا تو صدقہ کرتا، میں زندہ ہوتا تو نماز پڑھتا۔ 6 خواہشات ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا کہ مردے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کاش میں زندہ ہوتا۔ تو میرے اور آپ کے پاس تو اس کاش کا وقت ہے نا، ہمارا وقت گزرا تو نہیں ہے۔ ایک بزرگ کسی کی قبر پہ گئے
ساتھیوں کو کہنے لگے کہ یہ اگر مردہ آج زندہ ہو جائے تو اس دنیا میں کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت یہ تو سارا دن اور رات اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ فرمایا اس کا وقت نکل گیا، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، تم کر لو۔ ہمارے پاس وقت ہے نہیں، اللہ نے مہلت دی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا یہ مہلت کب ختم ہوگی، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے گا پھر کسی کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کو اس فرشتہ نے مہلت نہیں دی۔ آ کے کھڑا ہو گیا، جی آپ کا وقت آ گیا، بس کس حال میں ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہماری موت کس حال میں آئے گی؟ میں بتاتا ہوں کس حال میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا حشر اس حال میں ہوگا جس حال میں اس کی موت آئے گی، اور انسان کی موت اس حال میں آئے گی جو حال اس نے زندگی میں رکھا ہوگا۔ ہم نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا تو ہماری موت اللہ کی یاد کی حالت میں آئے گی۔ ہم نے زندگی میں گناہ کے کام کیے، اللہ کو ناراض کیا، تو موت کیسے آئے گی بھائی؟ اور پھر جیسی موت آئے گی ویسا معاملہ ہوگا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کو راضی نہ کروں، میں نیک اعمال نہ کروں، لیکن میری موت جو ہے وہ مکے اور مدینے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے جیسا زندگی اس نے گزاری ہوگی اس کی موت ویسے ہے، اللہ یہ کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہو۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، یہ ہماری مہلت ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی رحمت اور کریم ذات ہے اللہ رب العزت کی، یہ بھی نہیں پوچھتی اتنا عرصہ کہاں گزار کے آ گئے۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں قانون توڑا ہو اور پرانے جرم کی سزا نہ ملے۔ وہ کہتے ہیں جی بعد میں تو آپ اچھا سلوک کرو گے، جو پرانا کیا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ پاک تو یہ بھی نہیں پوچھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے پاس آ جاؤ، جس وقت بندے نے سجدے میں سر رکھا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اسی وقت سے وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ پھر اسے اللہ پچھلا یاد نہیں دلاتے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جب وہ توبہ کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو مٹا دو، ان گناہوں کو مٹا دو، لکھا نہیں رہنے دو۔ اور پھر مٹا نہیں دو، ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو خالی جگہ دیکھ کے شاید کوئی اس کا جاننے والا کوئی دوست کہہ دے تم نے اس کا گناہ کیا تھا نا، پھر توبہ کی تھی، تم نے گناہ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، پھر توبہ کی تھی، دیکھو تمہاری جگہ خالی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی اتنی بھی گوارا نہیں ہے کوئی اس سے ایسا بھی کہہ دے، اللہ پاک اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، جو دیکھے گا کہے گا یہ تو اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے تو نیکی کی۔ ستار العیوب ہے نا، اللہ پاک عیب چھپاتے ہیں۔ اگر اللہ پاک ستار العیوب نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، عیب چھپا لیتے ہیں۔ اور اس سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور پھر اس کو چھپا لے، اس نے کیسی نیکی کی؟ اس نے ایسی نیکی کی جیسا کسی لڑکی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو اور وہ اس کو بچا لے، یعنی کسی زندہ لڑکی کو دبایا جا رہا ہو مارنے کے لیے اور وہ اس کو بچا لے، تو کسی کا عیب چھپانا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری تو یہ عادت ہے کہ کسی بندے میں 100 نیکیاں ہوں گی، اس کا کوئی عیب نظر آ جائے پھر وہ ہم سے نہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب دیکھو میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا 100 نیکیاں ہوں گی، ہم اس سے حسن سلوک نہیں کریں گے، ایک اس کی عیب مل جائے ہم پھر دیکھتے ہیں تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ستار العیوب ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، گناہوں کو بھی چھپا لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی طبیعت سخت تھی، تو ایک دفعہ وہ گلی سے آ رہے تھے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ تب انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ آج مجھے آپ بچا لیں، یا اللہ آپ مجھے آج عمر سے بچا لیں، میں دوبارہ نہیں یہ گناہ کروں گا۔ جب نزدیک آیا تو انہوں نے پوچھا اس بوتل میں کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت سرکہ ہے۔ کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے ان سے بوتل لی، اس کو کھولا، سونگا تو اس میں سرکہ تھا۔
اللہ پاک لوگوں کے عیب کو چھپا لیتا ہے. تو جب معافی مانگتا ہے نا بندہ اس کو معاف کر دو. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمثیل مثال کے طور پر فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ صحرا میں جا رہا تھا, بڑا اس کے بعد مال تھا اونٹ پر, تو وہ چند لیٹ گیا. اس کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ غائب ہے جس پہ سارا مال تھا, غلہ جس پہ تھا. اب صحرا کے اندر اونٹ کا غائب ہونا ایسا ہے کہ موت. اس نے بڑا ڈھونڈا اس اونٹ کو کہ کہاں ہے, ملا ہی نہیں اس کو. تو تھک ہار کر وہ لیٹ گیا کہ اب تو میری موت آ گئی. اتنے میں اس کی آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی اس نے دیکھا اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے. تو اس کے منہ سے خوشی کے عالم میں نکلا کہ یا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا, آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ. لیکن اس کے منہ سے خوشی کی وجہ سے اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوئی کہ الفاظ بھی اس کے قابو میں نہیں رہے. اس نے الٹے الفاظ کہہ دیے یا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب. حدیث مبارکہ کے الفاظ نے فرمایا اللہ کو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو. اور اتنے رحیم و کریم ذات ہے, ایک دفعہ بندہ معافی مانگ لے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. فرمایا جس کے بال داڑھی کے سفید ہو جاتے ہیں نا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو رد کر دوں. آج ہم داڑھی کی نوبت ہی نہیں آنے سے سفید تو دور کی بات ہے. فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں سفید داڑھی والے کے اور میں اس کو رد کر دوں. ایسی محبت اور ایسی رحمت والی ذات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. جب کسی کام سے گئے, جب واپس تشریف لائے دیکھا قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. عرض کی یا اللہ پاک ابھی میں یہاں سے گزرا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا, میں واپس آیا اس کو آپ نے معاف فرما دیا, اس کی قبر تو جنت کا باغ بن گئی. آواز آئی کہ عیسیٰ جب یہ دنیا سے گیا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ بڑا ہو گیا. آج اس کی بیوی نے, بچے کی ماں نے اس کو بھیجا قاری صاحب کے پاس اور اس نے اس کو سبق پڑھایا. پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا قبر کے اوپر, زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر آگ میں جلاؤں. میں نے اس کو معاف کر دیا, میں نے اس کو معاف کر دیا. ایسی محبت والی ذات ہے. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے اللہ کو بلا دیا. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک. جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں, اور جب تم مجھے بھول جاتے ہو میں جب بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. ہم بھول جاتے ہیں نا اللہ کو. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے. اللہ ہمیں اس وقت بھی یاد رکھتے ہیں جب ہم گناہ کر کے رزق کھاتے ہیں. اللہ ہمیں اس وقت بھی یاد رکھتے ہیں جب ہم تندرستی کی نعمت سے نفع اٹھاتے ہیں اور حالت گناہ میں ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس وقت بھی یاد رکھتے ہیں. اور کبھی کسی کا لقمہ اللہ نے اس وجہ سے نہیں چھینا کہ یہ مجھے یاد نہیں رکھتا. ایسی امید ہے, اللہ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی میرے پاس آئے گا. اور وہ شخص خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر گیا. مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں نا کیا ہوا جی اللہ کو پیارا ہو گیا. خوش قسمت تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کو پیارا ہو گیا. مرنے کے بعد تو سارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. بہنوں والے درویش گزرے ہیں, کسی نے دیکھا کہ بازار کے اندر ہے, پوچھا بھائی بہنوں تمہارا کیا کام بازار کے اندر؟ کہنے لگا جی اللہ پاک اور بندوں کی, اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. درویش تھا نا. تو پوچھنے والے نے پوچھا جی کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا اللہ پاک تو راضی ہیں لیکن بندے راضی نہیں ہیں. وہ صرف رجوع نہیں کرتے, بندے راضی نہیں ہیں. کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا بہلول قبرستان میں. کہا بہلول تم قبرستان میں؟ کہنے لگے میں صلح کرا رہا ہوں دوبارہ. اس نے کہا آپ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بندہ تو راضی ہے, اللہ راضی نہیں ہے. بندہ تو راضی ہے,
اللہ راضی نہیں ہے، وقت نکل گیا بس. جب تک انسان کی سانس جو ہے اس کے گلے میں ہے، جب تک وقت ہے بس. جب آنکھ بند ہو گئی، جب ہم کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا، پھر وقت نکل جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. جو راضی کرنا ہے اللہ کو آج راضی کرنا ہے، ابھی راضی کرنا ہے. کوئی نہیں جانتا اگلی مجلس میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. کسی کو اتنی مہلت نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ خلیفۃ الرسول آپ کبھی رات بھر سوئے؟ فرمایا میں آج تک میں کبھی پوری رات نہیں، کبھی مجھے سکون نہیں ہے، سوائے ایک رات کے. پوچھا کون سی رات؟ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو رات کو مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ میرے بستر پر سو جانا، میرے بستر پر سو جانا، اور میری جو امانتیں ہیں صبح کافروں کو دے کے واپس آ جانا مدینہ. فرمایا میں صرف اس رات سکون سے سویا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صبح کافروں کو دے کے آ جانا. مجھے یقین تھا میں رات میں نہیں مروں گا، باقی میں پوری زندگی رات میں نہیں سویا. ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضرت عمر، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو اٹھتے تھے اور حالت مراقبہ کے اندر آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتے تھے. ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایسی بو آتی تھی جو گوشت کے جلنے کی بو ہوتی ہے، جیسے گوشت کے جلنے کی بو ہوتی ہے. ان کا دل اللہ کی یاد میں جل جاتا تھا. یہ عشق ہے نا، اللہ سے محبت ہے. ہمیں تو رسمی یاد کرنا بھی نہیں آتا اللہ کو، ہمیں تو دکھ تکلیف میں بھی اللہ کو پکارنا نہیں آتا. ہم فلانے کے بعد بھاگتے ہیں، ڈھنگانے کے بعد بھاگتے ہیں. کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، نماز پڑھ کے سجدے میں سر نہیں رکھتے. ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں سجدے میں سر رکھنے سے نہیں جاتے ہیں. ہمیں اس وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا. تو جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے سامنے چلے جائیں. اللہ پاک پھر بھی رد نہیں کرتے. ایسی محبت والی، ایسی رحمت والی ذات ہے، یہ نہیں فرماتی کہ جی تم ہر جگہ سے دھکے کھا کے ہم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو. پھر بھی رد نہیں کرتے. سب سے پھٹ کے بندہ اللہ کو پکار لے، اللہ پاک فرماتے ہیں لبیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے نا، آپ نے اللہ کو پکارا، اے متقیوں کے رب، آواز آئی لبیک. اسی طرح اللہ پاک بندوں کی کچھ صفات کے حوالے سے پکارا، آواز آئی لبیک. پھر پکارا اے گناہگاروں کے رب، آواز آئی لبیک لبیک لبیک. عرض کی کہ اللہ پاک پہلے میں نے نیکیوں کا حوالہ دیا، ایک دفعہ لبیک آئی، میں نے گناہوں کا حوالہ دیا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا لبیک لبیک لبیک. فرمایا اس لیے کہ گناہگار بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کو یاد نہیں کیا. روایت میں آتا ہے نا، ایک شخص بت کے آگے خود کو پوچھتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، اور آنکھ لگی، نیند میں اس کے منہ سے نکل گیا یا سمجھ، آواز آئی لبیک. فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ پاک یہ تو حالت نیند میں ہے، اس نے آپ کو نہیں پکارا، اس نے تو صنم پتھر کو پکارا ہے. فرمایا اس نے پتھر کو پکارا اور اس نے جواب نہیں دیا، اس نے سمجھ کہا میں بھی جواب نہ دوں. ایسی محبت والی ذات ہے، ایسی رحمت والی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ جہاں بندہ چلے جائے. ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، جب طواف ختم ہوا تو آواز آئی تمہارا حج قبول نہیں ہے. پیچھے کوئی میرے جیسا نالائق بھی تھا، تو ان سے کہنے لگا حضرت آپ کب سے یہاں آ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ عرصہ گزر گیا، میں آتا ہوں طواف کرتا ہوں. کہنے لگے آپ نے آواز نہیں سنی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے؟ کہا کہ میں جب سے آتا ہوں مجھے ہر دفعہ یہ آواز آتی ہے. پھر آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ جب آپ کا حج ہی قبول نہیں ہے تو آپ کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا اس کے علاوہ اگر کوئی ڈر ہے تو وہ بتا دو. آواز آئی ہمیں تمہارا حج قبول ہے، ہمیں تمہارا حج قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے. اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، قیامت کے دن اللہ ان کو بھلا دیا. جو دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ ان کو قیامت میں بھلا. قیامت میں کیا، دنیا میں ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں.
فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں اللہ ان کو بھلا دیں گے، اندھا پیدا کریں گے، اندھا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا پیدا کریں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھی ہم دیکھتے تھے، یہاں آپ نے ہمیں اندھا پیدا کیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا یا میں نے تمہیں بھلا دیا۔ اس دنیا میں تو اللہ نے اتنی ہمارے پاس آپشن رکھے، چوائس رکھی کہ جب چاہو اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اور سب سے مقبول عمل ہے، سب سے آسان عمل ہے، کسی قسم کی کوئی دنیاوی پریشانی ہو یا دینی حاجت ہو، رات کو اٹھو، وضو کرو، 2 نفل پڑھو، سجدے میں سر رکھو کہ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، یہ دنیا جہان کے دھکے کھا کے جس در پہ آنا ہے پہلے اسی در پہ آ جاؤ کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اور جو دنیا میں نواب ہے، وڈیرا ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، صدر ہے، یہ بھی کچھ نہیں، یہ سب عارضی ہے۔ بادشاہوں کو گداگری کرتے دیکھا، ساتھیوں نے دیکھی ہوگی نا صدام حسین کی اس کی تصویر یا کرنل قذافی کی تصویر اگر کسی نے دیکھی ہو، میری نظر سے گزری کرنل قذافی کے بیٹے کی تصویر، اس میں اور بہکاری میں کوئی فرق نہیں تھا، اور دوسری طرف اس کی وہ تصویر تھی جو اس کے عروج کے زمانے کی تھی۔ یہ تو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، ورنہ نیچے جانے کے بعد تو نہ جانے کیا معاملہ ہو۔ تو میرے دوستو اللہ کو راضی کرنا ہے اور آج بھی کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، کوئی نہیں جانتا کہ کس کا کب وقت آ جائے، تو آج ہی اللہ کو راضی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے آپ مجھے معاف کر دیں اور دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس پکے ارادے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے تو خیر جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اقدام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے. منہ پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور محبت میرے دل میں ہو رہی ہے اور اس سے میرا دل روشن ہو رہا ہے. یہ تسبیح بجائی جائے گی, یہ تسبیح نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو جب خیال تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے جو کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اگر خیالات جو ہیں وہ زیادہ تنگ کریں تو زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں. اس طریقے سے جب سانس کو روکیں گے جتنی دیر برداشت ہو تو اس سے خیالات رفع ہو جائیں گے, طبیعت یکسو ہو جائے گی. تو دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت اور محبت آ رہی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانت پاکی دل ذکر رحمانت. مومنا ذکر خدا بسیار گو, مومنا ذکر خدا بسیار گو, تابعہ بھی درد و عالم آبرو. ذکر حق آمد غذائے روح را, ذکر حق مرہم دل مجروح را. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر, دم دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر. وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معکم رمز قرآنی, اینما کنتم ہے خاص نشانی, نانو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر.
من عرف کا تصور جماعت فقد عرف کا یقین پکات عناصر دل میں چھپات اقرا کتاب ایک مانے پا کر اللہ 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 کر قائم ہو کر بھی فنا کے گم ہو جا تو ذات کو پا کے اپنی خودی کو آپ مٹا کے عشق اللہ کا دل میں لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا دو خودی کا پردہ دل سے ہٹا دو رب کو اپنے جلد منا دو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا میں آپ کے سامنے میں گناہگار ہوں میں خطاکار
جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا میں آپ کے سامنے اللہ 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 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی گاہ ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے کبھی غار سے بھی دیکھا تم نے جو معمور تھے وہ معل ابر سونے جگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے میرے خاک میں مکی ہو گئی لا مکان کیسے کیسے ہوئے نام بھر بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نو جواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے اللہ 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 اللہ
دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائیے نیکیوں کو قبول فرمائیے اپنی محبت و معافت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانے سے ان کے قرض کو ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے ان پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک جس کی جو جائز حاجات ہوں سب کو پورا فرمائیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ساتھی وضو کر لیں نماز یہی ہوگی پھر لنگر ہوگا انشاءاللہ پھر دعا ہوگی